جے پور کا پٹھان، قد درمیانہ نہ دراز، آنکھوں میں جھلمل کرتی شوخی، طبیعت میں ہلچل، مزاج میں ہر لمحہ کوئی نئی شرارت پنہاں، دوسروں کی حجو کرنا مرغوب مشغلہ، رومان پسند بلکہ پروفیشنل، تبن شاعر اور صنف نازک کی زلفوں کے اسیر، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، منہ میں پان اور ہاتھ میں سگریٹ، گھبرائے گھبرائے سے کسی نامعلوم پریشانی میں مبتلا، یہ ہیں لوکس پارک کے مسعود عظیم۔ ایم بی اے کیوں کیا خود ان کو بھی نہیں معلوم، پر کر لیا کہ روٹی کمانا ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ شاعر ہیں پر شعر کہہ کر بھول جاتے ہیں۔ ایک شعری مجموعہ بسد اسرار احباب کتابی صورت اختیار کر چکا ہے، بھلکڑ ایسے کہ موصوف کو اپنے شعری مجموعے کا نام تک یاد نہیں۔ چند روز بیتے میں نے ان کا شعری مجموعہ ایک فٹ پاتھی سوداگر سے سکہ رائج الوقت مبلغ 9 روپے میں خرید کر شاعر قبیلے پر احسان کیا کہ ہر اچھے مسلمان کو احسان کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہنوز تحقیق طلب ہے کہ مسعود کو شعر کہنے کی عادت کس نے لگائی۔ کوئی نکھت بریلوی پر تہمت لگاتا ہے تو کوئی جناب آفاق صدیقی پر، لیکن قصہ مختلف ہے کہ نہ جگر مراد آباد سے تواتر کے ساتھ سکھر تشریف لاتے اور نہ مسعود کے قلب و ذہن میں شاعری کی لہک اترتی۔ مسعود عظیم کے والد نے مسعود کو پیدا ہونے کی تمام سہولتیں جے پور میں فراہم کی۔ مسعود نے بعد پیدائش ہندوستان کو تقسیم کرانے کا بیڑا اٹھایا اور یوں موصوف تخلیق پاکستان کے بعد سکھر میں وارد ہوئے کہ ان کو بچپن اور جوانی کے پرشباب ایام اسی شہر میں گزارنا مقصود تھے، اور سکھر کے علمی مدارس نے انہیں بہلا پھسلا کر ڈگری دے ہی ڈالی۔ انسان جب ترقی کرتا ہے تو اقبال کا شاہین بن کر پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے، لیکن مسعود تو بلندیوں سے اتر کر زمین کی پاتال کراچی میں اتر گئے کہ جہاں سندھ کے پانی کا ایک ایک قطرہ بحر عرب بن کر موجیں مار رہا ہے۔ دراصل کراچی شہر ہے اور نہ ملک، نہ یہاں بہار آتی ہے اور نہ خزاں، البتہ بارش کے بادل بنانے میں خود کفیل ہے کہ بناتا ہے اور دوسرے شہروں کی سمت روانہ کر دیتا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا کا گزارا تو محض مانگے تانگے پر ہے۔ مکانوں سے شاپنگ بیگز برستے ہیں اور درختوں پر یوں لٹک جاتے ہیں جیسے دن میں چمگادڑ۔ بسوں سے دھوئیں کے کالے کالے گولے برستے ہیں جیسے ہٹلر دشمن پر بمباری کر رہا ہو۔ صبح آدمی بندہ بن کر گھر سے نکلتا ہے اور شام کو دھوئیں میں لپٹا کالا بنمانوس بن کر لوٹتا ہے۔ مسعود کی لیاقت میں کس کو کلام تھا تو اس کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے ایم بی اے کی ڈگری لے اڑا اور سرکار دربار کی نوکری کر لی۔ لیکن مسعود تو شاعر ہو کر بھی غیر درباری واقع ہوا ہے، لہٰذا وقت سے پہلے دربار کی نوکری سے گلو خلاصی حاصل کر لی اور تیل کی سوداگری میں اپنے دونوں ہاتھ یوں لت پت کر لیے کہ تیل کی چکنائی چھٹائے نہ چھٹے۔ اب مسعود کی رادھا کے پاس 9 من تیل تو ہے، پر رادھا ناچنے پر آمادہ نہیں کہ آج کی رادھا برقی قمقموں کی روشنی میں ناچنے کی عادی ہے، اور شاید اس لیے مسعود کہتے ہیں شام ڈھلنے لگی چلو مسعود، وہ گلی اپنی منتظر ہوگی، اور پھر اپنی محبوبہ سے یوں ملتمس ہوتے ہیں ناراض ہی سہی پہ ملاقات تو کرو، ہم دل زدوں سے پرسش حالات تو کرو، اور جب اپنے در سے اٹھاؤ تو یہ بتا دینا کہ جانثار کہاں جانو دل نثار کریں۔